پاکستان میں اب تو انہوں نے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کر دی، اب تو آپ ان کو میرے خیال میں باقی تنقید تو ان کی چھوڑ ہی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا اور ان کے سینیٹر بڑے سینئر سیاستدان ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ شہیدوں کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسی along these lines یہ بات کی، اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنکھوں کا نور اور سر کا تاج ہیں، لیکن قیام پاکستان سے لے کر دفاع پاکستان تک شہیدوں کی شہادتیں، اس پہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ افواج سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی عام شہریوں سے جو شہید ہوتے ہیں وہ ہیں، یا ہمارے منافت کرنے والے ادارے۔ اس میں میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ وضاحت پارٹی کے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، وضاحت آنی چاہیے مولانا صاحب کی طرف سے۔ وہ ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں اس ملک کے، اور نو ڈاؤٹ وہ ایک اپنی پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں۔ دل دکھا ہے، اور دل پاکستانی عوام کا دکھا ہے، شہداء کی فیملیز کا دکھا ہے۔ چلائیں نا ویڈیو وہ آپ اس خاتون کی جس کا بیٹا شہید ہوا، اور اس نے کہا میں اپنا گھر دیتی ہوں، میں 1 کروڑ روپے دیتی ہوں، بھیجو بارڈر پہ۔ مولانا صاحب کو کہیں جائیں بارڈر پہ۔ افسوس مجھے اس بات پہ ہوا کہ ہم سب کے دل جو ہیں وہ دکھی ہیں اس بات پہ۔ مولانا صاحب نے ایکسپلین آج دن تک نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کہا جی، کل میرے سے کہا گیا کہ مولانا صاحب کی پوری تقریر نہیں دیکھی گی، میں نے آج وہ پوری تقریر بھی دیکھی جتنی کوئی اویلیبل تھی، موبائل میں رکھا ہوا ہم چلاتے نہیں ہیں ٹی وی پہ۔ ڈسپائٹ آل آف دس، ملک صاحب جو بات انہوں نے کی، الفاظ کا چناؤ، اور بات آپ نے بالکل درست کی کہ الفاظ کا چناؤ بہت محتاط طریقے سے کرنا چاہیے جب آپ اتنے بڑے اسٹیچر کے لیڈر ہوں اور اتنے لوگوں کی فالوئنگ آپ کے ساتھ ہو۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کسی کی شہادت کو، کسی کی اس شہادت کے جذبے کو اس کی سیلری کے ساتھ ایکویٹ کریں، یا وہ تشبیہ آپ دینا چاہیں یا دیں، اور اس کا مطلب جس طرح اخذ کیا گیا اور پوری قوم کی دل آزاری کی گئی اور ہوئی، تو میں آج بھی کہتا ہوں مولانا صاحب کو واقعتاً بسد احترام اپنے وہ الفاظ واپس لینے چاہیے، اور مولانا صاحب کو شہداء کی فیملی سے معذرت کرنی چاہیے۔ دل دکھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اور وضاحت کریں، بڑے سکلفل پولیٹیشین ہیں وہ۔ اگلے 1-2 روز میں مجھے لگتا ہے کہیں بیٹھے ہوئے کسی بیانیے میں یہ بات کہہ دیں گے، وضاحت کر دیں کہ اگر میرا یہ مقصد نہیں تھا، اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں، میرا مقصد یا مطلب یہ تھا۔ یہ کہہ دیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے جب ضیاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب کا مقصد یہ تھا، تو آئی تھنک ہمیں وہ کر لینا چاہیے۔ کیوں ہم خواہ پڑے ہیں؟ مطلب مجھے تو نہیں لگتا ہے نہیں اس کو ایشو بنانا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، شہداء سب کے لیے برابر، کوئی بھی پارٹی، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کو نہ ہوتا یہ شہداء اس طرح، یہ اگر آپ کسی کی شہادت کو سیلری سے ایکویٹ کر رہے ہیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ ہمیں ان پہ دیکھیں نا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا سر کا تاج ہے اور آنکھوں کا نور ہے، تو دیکھیں نا یہ تو ترجمانی کر رہے ہیں نا ایک پارٹی کی۔ ایسا میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں تو مطالبہ کروں، جن لوگوں نے مولانا صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اخذ کیا ہے، پھیلایا ہے، انہوں نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ اس پر معافی مانگے۔ یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ان سے کہیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ نون لیگ والے آپ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ جتنی ہم اس پہ بحث کریں میں گے، شہیدوں کا وارث ہوں، میں نے سینکڑوں جنازے ایک دن میں اٹھائے ہیں ندیم بھائی۔ باجوڑ میں شوکت یوسف زئی صاحب کے قرب جوار میں ہے، ایک دن میں ہم نے 100 جنازے اٹھائے ہیں اس پاداش میں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں آپ آئین کی بات کرتے ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ مرتد ہیں، آپ کافر ہیں، ہم اور آتے ہیں وہ خود کش دھماکہ کرتے ہیں، ہمارے 100 سے زیادہ کارکن ایک جلسے میں شہید ہوتے ہیں، ہمارے علماء شہید ہوتے ہیں۔ میں تو شہیدوں کا وارث ہوں، میں تو شہید کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، ہم اپنے جو شہداء فیملی ہے نا، ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے گے کہ اچھا ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تو آئی تھنک کہ اس کو نہیں خیال ہے کہ اس کو زیادہ اگر ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، تو آئی تھنک اس چیز کو بس بہتر یہ ہے کہ جس کے منہ سے الفاظ یہ نکلے وہ خود ہی کلیئر کر دے نا۔ دیکھیں، اور کچھ نہیں، کلیئرٹی آ جائے گی کہ یہ مطلب یہ مقصد نہیں تھا، یہ آپ لوگوں نے غلط اخذ کر لیا، غلط آپ نے مطلب آج دے تک دیا۔ میاں نواز شریف کے ان بیانات کا جو افواج کے خلاف دیے ہیں، ان کی وضاحت انہوں نے خود کی ہے، وہ اسی پہ سٹینڈ کرتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی بات جو بیانات دیے ہیں میں چلاؤں، سٹینڈ کرتے ہیں، آپ چلائیں۔ وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو صاحب نے بیانات دیے ہیں آپ وہ چلا سکتے ہیں، وہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے یہی کہا نا، جب ان کو بیان لگایا تو انہوں نے کہا یہ
फलां डिक्टेटर की हुकूमत थी और उसमें मैंने बात की, उस वक्त फौज क्या नहीं थी, स्पोक्स पर्सन नहीं, लेकिन उन्होंने जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, जब उस टाइम 2002 की असेंबली की बात हो रही है, उस वक्त आप देखें कि उस वक्त ख्वाजा साहब ने कहा कि मैंने उस वक्त तकरीर की थी। लेकिन अगर किसी ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया हो या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही हो, हुकूमत बना या गिरा रही हो, फिर तंकीद करना तो आप करें, फिर तो सियासत के अंदर आ गए आप उनके अल्फाज, लेकिन शोधा के ऊपर तो बात आपने शोधा के ऊपर बात हो सकती है। बात यह है कि आपने ये कहा कि जी इनको क्यों फंड दिए जाएं, इन्होंने तो 65 की जंग हारी है, इन्होंने तो 71 की जंग हारी है, इन्होंने तो सियाचिन हारा है, इन्होंने तो बंगाल हारा है। ये अल्फाज ये क्या पाकिस्तान के अफवाज के बारे में ये सिर्फ डिक्टेटर के हवाले से कहे जा सकते हैं जो उन्होंने कहे? ये किसने कहे? ये ख्वाजा साहब, वो तो असेंबली में कही थी। पुरानी बात है, लेकिन माफी नहीं मांगी अभी तक, उसकी माफी नहीं मांगी। उनसे वजाहत तलब करें। वो मरीम नवाज शरीफ साहब के जलसा आम में बिल्कुल वजाहत नहीं, अपनी बिल्कुल उनको देनी चाहिए। वैसे तो गुजरावाला जलसा में जो नवाज शरीफ की तकरीर थी उसकी वजाहत वापस लिया। देखिए मैं उसमें इतना कह सकता हूं कि उन्होंने, अगर जो हकायक है वो सबके सामने है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं, यही कहा था, यही कहा था फैज साहब आप जिम्मेदार हैं, यही कहा था, यही कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि वो अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं, अगर वो अपनी बात पे स्टैंड करते तो मेरा ख्याल नहीं है कि आज हुकूमत होती। पाकिस्तान में अगर सियासी हमआहंगी पैदा हो जाए तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। AJK के अंदर जो मसला है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पर थोड़ा सा भी अपना रोल अदा करती, कोई 2-4 मौलाना फजल रहमान कोई हफ्ता जाके वहाँ बिठा देते, कई मसले का हल करके आए तो हल करके निकल आते। कोई इतना बड़ी कोई मुश्किल साइंस नहीं थी जिसका अभी तक हल नहीं हुआ। और यही मसाइल हमें KP के अंदर मिलते हैं, यही मसाइल हमें बलूचिस्तान के अंदर निकलते हैं। तो लोगों को एम्ब्रेस करें, बहुत सारे मसाइल तो वहाँ हल हो जाएंगे। थोड़ा मसला बचेगा जिसको आपको काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए डंडे के ज़ोर के ऊपर उन लोगों को सीधा करना है। तो दोनों चीज़ें चाहिए, कहीं पे आपको काइनेटिक भी चाहिए, कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस हमारा मिसिंग है। बैरिस्टर अकील साहब, ये AJK के मामला हो या बाकी मामला हो, इस मामले में आप लोग इनिशिएटिव लेने में या लीडरशिप दिखाने में अभी तक तो नाकाम है। नहीं मलिक साहब, मैं इस बात से कुली तौर पे इत्तेफाक नहीं करता और उसकी वजह है, वजह उसमें ये कि जो उनका तर्ज तरीका रहा है, लीडरशिप दिखाई ना, 7 साल से तकरीबन उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, बिजली, आटा, गंदम, बाकी उनके ब्रिज, उनकी इंटरनेट सर्विस, उनके रोड्स, दीगर जो चीज़ें उनसे लीडरशिप की महारत ही होती है ना कि मसाइल का हल निकला। अगर अटके हुए हैं अभी तो हल तो कोई नहीं निकला। जब 38 में से 35 आपके जो पॉइंट्स थे, जो नुकात थे, वो माने गए और आपके मुतालबात माने गए, तो मेरे ख्याल से 3 पे भी बात हो सकती थी। लेकिन कोई ये कहे कि हम सड़क पे निकल के घिराव करके वो मुतालबात मनवाएंगे, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने तरमीम करनी है। बिल्कुल, जो आपके नुमाइंदे, जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका, अब नुमाइंदों से जो आपके होंगे, या आप खुद, ये जैक वाले ही जब प्रोस्क्राइब नहीं हुए थे तो फिर ये कह देते उस वक्त कि बिल्कुल ठीक है, हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और ये क्योंकि हमारा मुतालबा 12 सीटों वाला है तो हम पार्लियामान में जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इफेक्ट करेंगे और 2/3 अक्सरियत से जो भी फैसला होना है इन 12 सीटों का, उस पर हम जो मामला होगा पार्लियामेंट में हल होगा। देखिए, देयर इज अ वे टू डू थिंग्स। जब लॉ प्रिस्क्राइब करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है चीजें करने का तरीका का, तो आप फिर कहें कि नहीं, हमने सड़कों पे फैसला लेना है, तो ये भी मुनासिब। देखिए, हमें अगर हमारे पास वाकई इख्तियार ना होता तो क्या जो कमेटी बनी थी और जिन्होंने जाके मुज़ाकरात किए इनसे, और फिर 38 में से दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में बात दोहराऊंगा, 35 मुतालबात मान लिए कि एक आपकी अदम तवज्जो सारी जगहों पे नजर आती है। बलूचिस्तान में 42-14 के ऊपर तो एक दिन जाके आपने कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले भी आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। KP के अंदर आधे अजला रात के वक्त आप मगरिब के बाद नहीं जा सकते। आपको पता, पूरे सदन जो जनूबी इनके अजला हैं वो इस वक्त आपके लिए लोगो बने हुए। ये वफाकी हुकूमत का काम है सर। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर वफाकी हुकूमत का भी काम, लेकिन उसमें पुलिस ने तो करना ही करना, लेकिन वफाक के बगैर नहीं कर सकते। पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर, सर बलूचिस्तान पे आ जाए पहले। बलूचिस्तान में तो PTI वाले नहीं है, वहां पे भी नहीं चले। मैं यही कह रहा हूँ ना, सूबों की भी। अब यही बात फिर इट ऑल बॉयल्स डाउन टू नेशनल एक्शन प्लान के नेशनल एक्शन प्लान किसने करना है सर? आप ही ने करना। वहां पे सूबाई हुकूमतों ने कुछ करना है ना खालिद, सब कुछ जो है वफाक ने तो नहीं, मलिक साहब करना ना। हम ये कहते हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो करें। नेशनल एक्शन प्लान के वो 14 नुकात जब हमने एग्री कर लिया, सब जमातों ने एग्री कर लिया, सब ने माने, और पॉलिटिकल पार्टीज ने ही ये तमाम तर मामला आगे रखा दिया,
پھر اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ سر سارے صوبوں کے حالات جو ہے نا سر سارے صوبوں کے بہت پتلے ہیں. پنجاب کے اندر آپ کو جو صورتحال اس وقت نظر آتی ہے یہ کسی وقت ہمارے لیے اتنا بڑا گلے کا پھندا بنے گی کہ ہمیں سب کو پچھتانا پڑے گا. آپ کی سی ڈی وہ کیا بنی ہے, سی ڈی سی بولتے ہیں اس کو, سی ڈی, وہ پتہ نہیں کوئی 2-2,500 بندہ پھڑکا چکی ہے, پکڑتی ہے بندہ لے جاتی ہے, موٹر سائیکل چور بھی پکڑتے ہیں رات کو, صبح اس کو جاتے ہیں وہ اور گولی مار کے کہتے ہیں پولیس مقابلے میں مارا گیا. تعداد نکالے بندوں کی. یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے پرچے ہوں گے آپ کی پنجاب حکومت کے, نون لیگ کے لوگوں کے اوپر ہوں گے, اور یہی لوگ جنہوں نے مارے نا یہ گواہ بنیں گے. محسن نقوی صاحب نے کیا کہا تھا, بلوچستان میں جا کر کہا تھا کہ جی یہ تو ایک ایسے چوکی مار ہے. نہیں سر یہ ایسا چوکا تو جواب دیا نا جو پنجاب میں 2-3 ہزار بندہ مار. دیکھیں اگر کوئی ایسا کوجنٹ کوئی ایسا اویلیبل ہے, سر یہ ڈیٹا یہ مرتب ہوگا اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے کیسز بنیں گے, مریم کے اوپر بھی بنیں گے. اور اگر دیکھیں اگر یہ ماضی میں بھی بنتے رہے اب دوبارہ بنیں گے, اب ڈاکومنٹڈ ہے سارا کچھ. جوڈیشل کلنگ کا جس طرح آپ دے رہے ہیں الیجڈلی, خدا کے نام دیکھیں وہ تمام تر چیزیں ڈیٹا سامنے آ جائے گا. اگر 2-3 ہزار بندہ, یہ میرے خیال ہیومن رائٹس والوں نے کچھ مینڈیٹ جو ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوا کہ کیا ہے. اور یہ اگین صوبے کے لوگ ایکسپلین کریں پنجاب کا, بیکاز آبویسلی لا انفورسمنٹ جو ہے وہ صوبوں کا بھی اتنا ہی ہے معاملہ جتنا اللہ تعالیٰ. اچھا میں ایک بات کرنا دیں, ریاض صاحب کہہ تو رجال ہے پاکستان میں, لیڈرز نہیں جو سیاسی طریقے سے مفاہمت سے کوئی راستہ نکال سکتے. بالکل کہہ تو رجال نہیں ندیم بھائی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح شوکت بھائی نے کہا, ان کو ایکشن کمیٹی نے اپروچ کیا, لیٹر لکھا کہ ہم آپ کو ثالث تسلیم کرتے ہیں, آپ جیسے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے جو بھی حل کریں گے, جو بھی بات کریں گے, ہمیں قبول ہوگا. مولانا صاحب نے ان کو اپروچ کیا. ابھی شوکت بھائی کہہ رہے تھے کہ یا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ یا ہٹا دیں, باقی بات ٹھیک ہے ان کی, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, کیونکہ ان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ ہمیں ذرا راولپنڈی سے بھی بات کرنے دیں. اب وہاں سے ان کو اجازت ملے گی تو پھر بات ہوگی. اور جب ان کو سیاسی طور پر میرے خیال میں شاید شہباز شریف صاحب کے اندر بھی یہ کمی نہیں ہوگی, شاید زرداری صاحب کے اندر بھی یہ کمی نہیں ہوگی. باقی اپنی بات تو میں چھوڑتا ہوں کہ ہمیں تو ثالث باقاعدہ تسلیم کیا گیا مولانا صاحب کو, ان میں بھی یہ کمی نہیں ہے بات کرنے کی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مفادات ہیں اور ان مفادات کے آگے انہوں نے اپنے اختیار کو سرنڈر کیا. یہ جو امن و امان کی بات کر رہے ہیں نا, آپ یقین کریں جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ایک طرف کریں, باقی پشاور ہو گیا, مردان ہو گیا, یا وہاں جو سنیچنگ اور آپ کے پنجاب اور سندھ کے سنیچنگ کے اگر آپ کریں آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بارڈر لگی ہوئی ہے, ادھر بارڈر لگی ہوئی ہے, روز لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی صوبائی حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرح ہے. وزیر داخلہ کنٹرول کرے گی سر. نہیں میں موبائل سنیچنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں. یہ امن و امان کی ذمہ داری ہماری ہے, ساتھ مل کے چلنا چاہیے. وہ تو دیکھیں نا, دیکھیں صوبائی وزیر, آپ کا وزیر داخلہ کہاں ہے, واقعہ ہو جاتا ہے, کبھی آیا ہے وہ کسی واقعے پہ گیا ہے خیبر پختونخوا, مجھے تو آج تک یاد نہیں ہے. آپ دعوت دیں انہیں. نہیں سر صرف یہ وزیر داخلہ اسلام آباد کا ہے, سی ڈی اے کا ہے سر. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو اب تک, میں معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہوں, ہمارے دوستوں کو ابھی تک لا اینڈ آرڈر اور انسرجنسی جو ہے, دہشت گردی جو ہے, اس کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا. یہی تو مسئلہ ہے. یہ دونوں وفاقی صوبائی حکومتوں دونوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی تشکیل دیں گے تو کام ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان چلے جائیں, محسن نقوی صاحب وہ کہیں یہ تو ایک ایسے چوکی مارے اور اس کے بعد جو بلوچستان کا برا حال ہو جائے. تو میری دست گزارش ہے, اور میں یہ سوال بھی ان کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کر یہ چیز ہوئی کہ ہم اپنے لا اینڈ آرڈر کی اور اس صورتحال کو یہاں تک پہنچایا کہ کہیں ہمیں لشکر بنانے کے لیے باتیں کرنی پڑے کہ لشکر بناؤ, قوم سے لڑے, کہیں ہمیں ملی اردو کے لوگوں کو جو ہے وہ لڑائی کے لیے لانا پڑے. اس صورتحال میں اس کی وضاحت نہیں آپ سے آن ایئر مانگ سکتا, اس لیے میں اس کو یہیں پہ یہ جو آپ بول رہے ہیں درمیان والا جملہ اس کو میں گول مول رہنے دیتا ہوں. لیکن آپ کو ایک درخواست پیش کرتا ہوں, یہ وفاقی کابینہ کے جتنے لوگ ہیں نا, آپ ان کو ایک ہفتے کے لیے مسلسل کوئٹہ میں دعوت دیں اور وہاں ان سے ڈسکشن کریں. ان میں سے آدھے سے زیادہ آئیں گے نہیں, آپ دعوت دیں ان سب کو, JUI والے آرگنائز کریں. پشاور نہیں آتے. نہیں سر, آپ کوئٹہ میں بلائیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب ساری وفاقی کابینہ کو ایک ہفتے کے لیے آپ سرکاری خرچے میں دعوت دیں کہ آپ فری میں ہے. ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ KP معاونت کرتے ہیں اس دہشت گردی کے تمام تر کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات کے اوپر, اسی ٹائم PTI والے ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی کابینہ کے لوگ ان کے سوشل میڈیا کس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ اپنے وزیر اعلیٰ KP کے,
ظاہر بات ہے وہاں پہ ان کو ایک وہاں سے بمبارمنٹ شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ملاقات کے بعد یا کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات کے اوپر معاونت پہ. نہیں ویسے سہیل افریدی کو ایسی کون سی شرم تھی کہ چھپ کے ملنے گیا تھا, اناؤنس کر کے سینہ تان کے ملنے گیا تھا. یہ مسئلہ مسلم لیگ کا تھوڑی, یہ تو پی ٹی آئی کا سہیل افریدی کا مسئلہ ہے, وہ نمٹے پھر